کیا لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ شرح خواندگی پاکستان میں کیا ہے؟ کیا لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں؟ کیا لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اس وقت ہم کتنی یونیورسٹیز ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور کتنی گورنمنٹ ہمیں دینے کی پوزیشن میں ہے، کہاں پہ گورنمنٹ کوتاہی برت رہی ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کو؟ کیا لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا؟ وہ یہ باتیں نہیں پوچھ سکتے تھے؟ میرے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ یہ سارے مسائل تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی گفتگو کے اندر۔ ان کی گفتگو کا محور کیا تھا؟ الیکشن کب ہوں گے، آپ کیوں آئے، آپ اتنے منٹ لیٹ آئے؟ مجھے افسوس ہوا۔ السلام علیکم، چلتے پھرتے آج کا ایک اور ویلاگ۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کو سب نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے، جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے لمز یونیورسٹی کا وزٹ کیا۔ اب یونیورسٹی کا وزٹ جو تھا وہ بڑا زبردست وزٹ تھا۔ سوشل میڈیا پہ اس وزٹ کے بڑے چرچے ہیں۔ ویسے تو عموماً بہت سارے وزٹ پرائم منسٹر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اتنی کھل کے اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی جو اس وزٹ کے بارے میں کی جا رہی تھی۔ اب یونیورسٹی کے اندر کیا ہوا، وہاں پہ کیا ماحول تھا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کیا کوسچنس کیے، اصل مدعا یہ ہے۔ وزٹ تو ہوتے رہتے ہیں وزرائے اعظم کے لیے کہیں پہ بھی ایز گیسٹ آف آنر جانا اچھی بات ہے۔ وہ ماضی میں بھی وزرائے اعظم جاتے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، انٹریکشنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ سے اہم مواقع پہ۔ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ اپنی آپ یوتھ کو، آنے والی نسل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول کیا ہے، اور وہ اپنے حکمرانوں کو اپنے درمیان دیکھ کے کیسا رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ماضی میں بھی ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب گئے۔ اب جو مخصوص سیاسی جماعتوں کے حامی لوگ ہیں، انہوں نے اس پر بہت سی قیاس آرائیاں کی، بہت سی اچھی بری باتیں ہوئیں، لیکن جو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو سوشل میڈیا ٹرینڈز چل رہے تھے، ظاہر ہے جس پولیٹیکل پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ سٹرونگ ہے یا سوشل میڈیا ہولڈ اچھا ہے، وہ اس کو کرٹیسائز کرے گی، لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ کرٹیسزم سے زیادہ اپریشیٹیبل بات تھی جس طرح پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے، جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے رسپونڈ کیا اسٹوڈنٹس کے کوسچنس کو، خواہ وہ ہارش کوسچنس تھے یا اچھا پہلے تو میں یہ ان کوسچنس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو سوال تھے وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لگ رہے تھے، مجھے وہ کہیں سے بھی ایک عام اسٹوڈنٹ کے سوال نہیں لگ رہے تھے۔ لیکن چلیں اپارٹ فرام دس، کسی کا بھی رائٹ ہے کچھ بھی پوچھنا، اس سوال کے اندر تذلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ بطور صحافی بھی جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو سوال خالصتاً سوال ہوتا ہے، اس میں اپنی ذاتی رائے شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جرنلزم کو سائڈ پہ رکھ دیا، آپ پارٹی بن گئے۔ جب ایک اسٹوڈنٹ خالی ذہن کے ساتھ سوال کر رہا ہے تو اس کو اپنا ٹلٹ شو نہیں کرنا چاہیے کہ میں کس چیز کا حامی ہوں یا کس کا مخالف ہوں۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ لیٹ پہنچے۔ اب اس کے آگے سانپ کے لاکے لگانا کہ مجھے یہ لگا، مجھے وہ لگا، آپ کیوں آئے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کی اپنی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ انجیکٹ کی ہوئی چیزیں۔ اب ذرا دوسری 2-3 چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا ٹرینڈز جو تھے، خاص طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر کیا اس کو پورٹرے کیا گیا، کیا کہا گیا، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر جناب کہا گیا کہ یہ وہ سیاسی شعور ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں عوام کو ملا۔ اب اسٹوڈنٹس کے کوسچنس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سیاسی شعور نہیں، یہ وہ شعور نہیں تھا جو دیا گیا، یہ وہ بدتمیزی کا کلچر تھا جو عوام کو دیا گیا یا اسٹوڈنٹس کو دیا گیا، اور ان کو جو تمیز سکھائی گئی، جو تہذیب سکھائی گئی کہ آپ نے اپنے بڑوں سے، اپنے ملک کے حکمرانوں سے کیسے بات کرنی ہے، یہ اوئے توئے کی زبان، یہ آوازیں کسنے کا کلچر، یہ ہم نے کہاں سے انہیرٹ کیا؟ ایوری ون نوز۔ میں چاہوں گی کہ میں نام بھی نہ لوں تاکہ میں کسی کی پارٹی نہ بنوں، میں چاہوں گی کہ میں نیوٹرل بات کروں۔ اچھا، پرائم منسٹر نے بڑا سمارٹلی آنسر کیا، جو کہ میں ایکسپیکٹ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ لاسٹ جو صحافیوں کے ساتھ میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کی، دیٹ واز اے پریس بریفنگ ایکچولی، جب وہ چائنا وزٹ سے واپس آئے، اس میں پرائم منسٹر واز ویری ہارش۔ مطلب ان کے سوال جو تھے ان میں طنز کا پہلو بھی مجھے نظر آیا تھا،
انہوں نے کوئی خاطر خواہ جوابات نہیں دیے تھے, کچھ چیزوں پہ وہ اوفینڈ بھی ہوئے شاید. تو میں ان سے امید نہیں کر رہی تھی کہ یہ ان سوالوں کے جواب وہ اتنا اسمارٹلی اور اتنے اچھے طریقے سے دیں گے. اچھا, اسٹوڈنٹس کے جو سوالات تھے ان کو اٹھایا کس نے, وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیوں ہوئے, ان کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا, اور ان سوالوں کو لے کے پرائم منسٹر کو اتنا ٹرول کیوں کیا گیا, یہ اپنے آپ میں ایک ایجنڈا ہے, یہ اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہے. اچھا, جو لوگ ون سائیڈڈ چیز دیکھ کے اوپینین بنا لیتے ہیں, یا تو میں چاہوں گی کہ وہ لوگ اس پہ بات کریں جنہوں نے وہ پوری پریس کانفرنس پہ دیکھی ہو, سوال بھی دیکھے ہوں, جواب بھی دیکھے ہوں, کھلے ذہن کے ساتھ اس پہ کامنٹ کیا ہو. اور یا پھر اگر آپ اپنی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں, اپنا ذہن بنانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ پرو اور اینٹی دونوں ورژنز کو سنیں. اب جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ ون سائڈ سے ہو رہی ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں, وہ خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہے. ایک دو سوال جس میں ان کو لگا کہ بھائی اس چیز پہ ٹرول کیا جا سکتا ہے, صرف اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ سوال جواب تو اور بھی ہوئے, گفتگو تو اور بھی ہوئی. پرائم منسٹر کے جوابات کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. اسٹوڈنٹ نے کہا بھائی آپ 50 منٹ تاخیر سے پہنچے, آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں جس میٹنگ میں مصروف تھا, وہ اچھا کہتے ہیں کہ آپ کو جس کام کے لیے چنا گیا ہے بھائی وہی کام تو کرنے کے لیے وہ 50 منٹ. اینی ویز پرائم منسٹر کا شیڈیول میں ان لوگوں کے نالج کے لیے بتانا چاہتی ہوں جن کو لگتا ہے کہ بھائی پرائم منسٹر ایک فارغ آدمی ہے, اسے سارا دن بیٹھ کے آرڈر کرنے ہیں اور اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے جناب جدھر اس کا کھانا شانا ہوگا, جدھر اس کا انویٹیشن ہوگا. بھائی پرائم منسٹر کی سیٹ بہت بزی ترین شیڈیول ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, یا ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, یا ان لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ڈاٹ ٹائم پہ پہنچ سکے. ہاں پریورٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن جب میٹنگز ہوتی ہیں تو جس طرح اس یونیورسٹی کے اندر سوال جواب کا ایک سیشن چلا, کچھ باتیں لمبی ہو جاتی ہیں, کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے, ایز اٹ از باقی معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ تو یونیورسٹی سیشن تھا. سوچیں اگر قومی سلامتی کی میٹنگ ہوتی ہے, اگر کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, امپورٹنٹ ترین عوام کی قسمت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. تو جن کو آپ ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں دیتے ہیں, کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں, اس کام کو وقت دیں جس کے لیے ان کو چنا گیا ہے؟ یہ ایڈیشنل کام تھا. اچھا, یہ ایڈیشنل کام بھی لیٹ سپوز کہ ہم مان لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپنے سر کیوں لیا. ان کو ایز گیسٹ آف آنر اگر انوائٹ کیا گیا, یا ایز چیف گیسٹ اگر ان کو انوائٹ کیا گیا, تو پرائم منسٹر کا نہ آنا بھی بری بات سمجھی جاتی کہ بھائی کاکڑ صاحب تو نہیں آئے, انہوں نے تو ریفیوز کر دیا. انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم مینیج کیا. پھر پرائم منسٹر نے ایک اور بات بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر لیٹ ہے اور ہر جو ہے آپ کی کلاسز کا یا کسی بھی چیز کا آپ چھوڑ کے جا سکتے تھے, فیئر انف, آپ اپنا کام کرتے, جن مصروفیات میں آپ لگے ہوئے تھے اس میں لگے رہتے. سو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کاکڑ صاحب نے بہت اچھے جواب دیے, بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بطور وزیر اعظم پاکستان, بطور نگران وزیر اعظم پاکستان. ان کو جو باتیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے وہی باتیں کی, بہت اچھے طریقے سے, بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے ان سوالوں کے جواب دیے. خواہ ان سوالوں کا ایجنڈا کچھ بھی تھا, اس کا ہڈن ایجنڈا, خواہ ان سوالوں کے پیچھے مقاصد کیا بھی تھے, جو بھی مقاصد تھے اس سب کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو جوابات تھے میرا خیال ہے وہ بھی اتنے ہی قابل ستائش تھے جتنا آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ہونے والے سوالوں کو سراہ رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو پرائم منسٹر سے یہ جو سوال کیا ہے نا, یہ فلاں اسٹوڈنٹ نے, یہ بڑا کمال ہے. کوئی 3-4 اسٹوڈنٹس کی تصویریں بھی بڑی گردش کر رہی ہیں. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری قوم کا ایک مزاج بن چکا ہے, ہم ون سائیڈڈ ورژن کوئی بھی دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی اوپینین بنا لیتے ہیں. ہم ادر سائڈ آف دا اسٹوری دیکھنے, سننے یا سوچنے کے متحمل ہی نہیں رہے. ہم وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا مائنڈ نہیں ہے نا, ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم چیزوں کی تہ میں نہیں جاتے. آئی ایم شور جو لوگ یہ جو ہزاروں لائکس میں نے دیکھے اس طرح کے ٹک ٹاکس کے اوپر, میرا خیال ہے ان ہزاروں میں سے کوئی 2% لوگ صرف ایسے ہوں گے شاید جنہوں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہو. ویسے تو ہماری یوتھ ٹی وی کم دیکھتی ہے, ٹی وی پہ بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ پریفرنس ان کی ہوتی ہے نیٹ فلکس وغیرہ نا, وہ نیوز چینلز دیکھتے نہیں ہیں. اس طرح کی پریس کانفرنسز یا اس طرح کے ایونٹس یا وزیر اعظم کہیں بات کر رہا ہے, لوگوں کو کیا دلچسپی ہوتی ہے, لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, یہاں پر جب ٹرول کرنے کی باری آتی ہے سارے لوگ اس کیمپین کا حصہ بن جاتے ہیں. کوئی لائک بھی کر رہا ہے, کامنٹ بھی کر رہا ہے, شیئر بھی کر رہا ہے, جو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, جس طرف ٹلٹ رکھتے ہیں اس طرف چل بھی پڑتے ہیں.
ہماری پریفرنس پاکستان کیوں نہیں ہوتی؟ پاکستان کے اوپر آنے والا حکمران کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اس کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ہم فوراً سے اس کو گالی دینا اپنا فرض کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ چند ایسے سوال ہیں جن کا جواب مجھے نہیں مل سکا، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو ان باتوں کا جواب ملے تو مجھے بھی ضرور جواب دیں، کیونکہ میں شاید میرے علم میں اضافہ ہو یا شاید میری کم فہمی کا ازالہ ہو سکے کچھ نہ کچھ، کہ بھئی مجھے ہی نہیں پتا کہ یہ جو اوپر حکمران آتے ہیں ان کو گالی دینی ہوتی ہے، ان سے ایسے بات کرنی ہوتی ہے۔ شاید میں اس معاملے میں تھوڑی انلکی رہ گئی، مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ سب بھی کرنا ہوتا ہے۔ حکمرانوں سے سوال کرنے کے بھی ہر شہری کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، سوال کریں۔ سوال میں آپ کی اپنی رائے جب شامل ہو گئی تو آپ کی نیوٹرلٹی ختم ہو گئی۔ جب آپ سوال کریں، ملک کے حکمرانوں سے سوال کریں تو بائسس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے ملک کا مفاد سامنے رکھ کے بات کریں کہ ہمارے ملک کا یہ نقصان ہوا، اس کا جواب دیں۔ جب آپ اپنی رائے اس طرح سے، آپ ایک اسٹوڈنٹ سوال کر رہی ہے، جی خاتون طالبہ، کوئی ایک لڑکی نے سوال کیا کہ آپ لمز یونیورسٹی کیوں آئے؟ مجھے بڑا بھونڈا سا سوال لگا۔ از دس اے کوسچن جو سننے کے لیے پرائم منسٹر اس وقت جو پاکستان کا ہے وہ آپ کی یونیورسٹی میں آیا؟ آپ اپنے مسائل بتاتے، آپ کہتے کاکڑ صاحب آپ کے پاس اس وقت بڑے اختیارات ہیں، آپ اس وقت بے شک نگران وزیر اعظم ہیں، لیکن اس بار کا نگران وزیر اعظم معاشی اختیارات کے ساتھ آیا ہے۔ اس وقت کا نگران وزیر اعظم وہ نہیں ہے کہ 3 مہینے الیکشن کرائے گا اور چلا جائے گا۔ آپ بتائیں کہ ہمارے تعلیمی شعبے میں یہ مسائل ہیں، آپ بتائیں ان کے حل کے لیے کیا کیا۔ آپ ان کے سامنے اپنے ایشوز کو رکھیں جو ریئل ایشوز ہیں۔ آپ ان سے ارریلیونٹ چیزیں پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے الیکشن کی باتیں، کیوس، یہ وہ، کیا یہ سب پوچھنے کے لیے صحافتی برادری کافی نہیں ہے؟ کیا یہ سب پوچھنے کے لیے اور لوگ یا اور ایونٹس یا اور جگہوں پہ جہاں پہ وزیر اعظم جاتے ہیں، کیا طلباء کے پوچھنے کے بھی یہی سوال ہے؟ سوری ٹو سے، لمز یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہوگی، بڑے بڑے ترم خان پیدا کیے ہوں گے اس یونیورسٹی نے، لیکن مجھے ان کی سوچ کے اوپر حیرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، اور ان کے انداز گفتگو کے اوپر مجھے ذاتی طور پہ رنج ہوا کہ یہ ایک اچھے بڑے تعلیمی ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس اگر اس لب و لہجے میں یہ سوال کر رہے ہیں تو ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہوگی، ان کا سوچنے کا معیار کیا ہوگا، یہ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ان ٹیچرز کو بھی جو ان کو پڑھاتے ہیں، ان اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی جو ان کی ٹیچنگز ہیں ان کو درست سمت میں لے کے جائیں، ایسی نسل پروڈیوس نہ کریں جو آنے والے وقت میں ہمارے لیے درد سر بن جائے، اور جس کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا ملک اس وقت کس حالت میں ہے، کہاں کرنے کی کیا بات ہے، کس آدمی سے کیا سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور میں بس یہی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ لمبی گفتگو ہوگی تو شاید میرا رنج اس میں ظاہر ہو۔